أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. ولله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن مجید ایک زندہ اور جامع رہنمائی کی کتاب ہے. ہر قسم کے حالات کے بارے میں قرآن نے بڑی تفصیلی واضح رہنمائی دی. لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ شاید 98% مسلمانوں کو نہیں پتا کہ قرآن میں کیا ہے. 5 وقت نماز پڑھنے والوں کو بھی نہیں پتا کہ قرآن میں کیا ہے. ہر سال عمرہ کرنے والوں کو بھی نہیں پتا کہ قرآن میں کیا ہے. عام مسلمانوں نے یہ طے کر لیا ہے، سمجھ لیا ہے کہ ہمارے ذمے قرآن کو سمجھنا نہیں ہے. میں اس موقع پر صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں یہ گناہ کبیرہ ہے جو ہر مسلمان سے ہو رہا ہے. اور یہ گناہ کبیرہ 5-10 منٹ کے لیے نہیں ہو رہا. 24 گھنٹے اور پوری زندگی مسلمان ہر منٹ اس گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. قرآن مجید رہنمائی کی کتاب ہے. جب آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ قرآن میں کیا لکھا ہے تو آپ رہنمائی کیسے لیں؟ اس لیے پہلی بات آج میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو اللہ کے حوالے کر کے کہنا چاہتا ہوں. اگر آج کے بعد بھی آپ نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کی تو میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ وہ معاملہ کرے جس کے آپ مستحق ہیں. قرآن کی ناقدری کی وجہ سے، قرآن کی طرف بے توجہی کی وجہ سے اور ہماری تمام تر ذلتیں، پستیاں، پریشانیاں، رسوائیاں، بدحالیاں، محرومیتیں، یہ سب اس لیے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا ہے. عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ قرآن میں نماز کے بارے میں ذکر ہوگا، روزے اور حج کے بارے میں ذکر ہوگا، صدقہ خیرات کے بارے میں ہوگا، رکوع سجدے کے بارے میں ہوگا. ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ قرآن میں قوموں کے عروج زوال کے اسباب پر سب سے تفصیلی بیان. تم عزت کیسے پاؤ گے؟ قرآن کا کوئی صفحہ ان عزت حاصل کرنے کے اصولوں سے خالی نہیں ہے. تم ذلیل کیوں ہوتے ہو؟ تم رسوا کیوں ہوگے؟ تم غلام قوموں کے کیوں ہوگے؟ تم پابند سلاسل کیوں ہوگے؟ تم محتاج کیوں ہوگے؟ تم پسماندہ کیوں ہوگے؟ تم پچھڑ کیوں جاؤ گے؟ اس کا بھی بیان کوئی قرآن کا صفحہ ایسا نہیں ملے گا جس میں اس بات کا بیان نہ موجود ہو. حد یہ ہے کہ قرآن مجید شہری اور ملکی حالات پر تو تبصرہ کرتا ہی تھا. قرآن مجید عالمی حالات سے بھی صحابہ کرام کو باخبر کرتا تھا. عالمی حالات. اور یہ میں مدنی دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. مکی دور کے قرآن مجید میں افسوس یہ ہے کہ اکثر مسلمانوں کو بالکل اس بات کا علم نہیں ہے کہ قرآن مجید نے کیسی جامع ترتیب کی تھی مسلمانوں کی. جن مسلمانوں کو آپ بدو سمجھتے ہیں، جن مسلمانوں کو آپ دیہاتی صحابی سمجھتے ہیں، وہ ہمارے آج کے انجل کچوروں کے مقابلے میں
انٹلیکچوئلز کے مقابلے میں، دانشوروں کے مقابلے میں کروڑوں گنا زیادہ بڑے دانشور تھے جو اپنا نام لکھ نہیں پڑھ سکتے تھے. وہ دنیا کے سپر پاورز کے حال اور مستقبل کے بارے میں جانتے تھے، اس لیے کہ اللہ ان کو براہ راست بتاتا تھا. اس وقت دنیا کی دو بڑی سپر پاورز تھی، ایک پرشین امپائر، ایک رومن امپائر، اور دونوں کے درمیان ہمیشہ طاقت کی رسکشی ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مکی دور میں ایک جنگ ہوئی، بہت بڑی جنگ ہوئی ان دونوں بڑی طاقتوں کے درمیان. ان دونوں بڑی طاقتوں کا عرب سے کوئی تعلق نہیں تھا، مکہ مدینے اور جزیرہ عرب سے کوئی تعلق نہیں تھا. مکہ مدینے سے دور دوسرے ملکوں میں ان کی جنگ کا میدان سجا تھا. دونوں کے درمیان جنگ ہوئی. جو پرشین امپائر تھی وہاں مشرک لوگ رہتے تھے، اور جو رومن امپائر تھی وہاں کرسچن لوگ رہتے تھے. مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کی یہ دلی تمنا تھی کہ رومن امپائر والے جیت جائیں اس جنگ میں، تاکہ اہل کتاب جیتیں، نبیوں کو ماننے والے جیتیں، آخرت پر یقین کرنے والے جیتیں، اور ایک اللہ کو رب ماننے والے جیتیں، شرک والے نہ جیتیں. مکہ کے مشرکین کی یہ خواہش تھی کہ پرشین امپائر والے اس جنگ میں جیت جائیں. اور ہوا کیا؟ مکہ والوں کی خواہش کے مطابق صحابہ کرام کی خواہش کے برعکس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پرشین امپائر والے جیت گئے جو مشرک تھے، اور رومن امپائر والے ہار گئے جو کہ اہل کتاب تھے. صحابہ کرام کو ذرا اس سے تھوڑی مایوسی ہوئی. مکہ کے مشرکین نے کھلانا شروع کیا اور یہ کہا یہ انڈیکیٹر ہے جس طرح وہاں مشرک بت پرست جیتے ہیں ویسے یہاں مکہ میں بھی ہمارے تمہارے مقابلے میں ہم جیتیں گے اور تم ہارو گے. اللہ نے صحابہ کرام کی رہنمائی کے لیے، حالات حاضرہ سے ان کو باخبر کرنے کے لیے، مستقبل میں اللہ کا منصوبہ کیا ہے اس سے باخبر کرنے کے لیے ایک سورت اتاری، سورہ روم. اس کی پہلی آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی، الف لام میم غلبت الروم. رومی شکست کھا گئے. فی ادنی الارض، تمہارے ملک سے قریبی ملک میں شکست کھا گئے. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. لیکن اس شکست کے بعد اب دوبارہ جو جنگ ہوگی ان دونوں ملکوں اور طاقتوں کے درمیان، تو اس میں اب رومن امپائر کو فتح ملے گی. اور یہ جو فتح ہوگی یہ اگلے 6-8 سال کے اندر یہ فتح ہو جائے گی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ. اور اس دن ایمان والوں کو خوشی ہوگی. ذرا غور کریں، یہاں کفر و ایمان والوں کا مقابلہ نہیں ہو رہا ہے. ایمان والوں کی خوشی کی وجہ سے صحابہ کو خوشی ہوگی یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ کم درجے کے دشمن، ہلکے درجے کے دشمن وہ کامیاب ہو جائیں گے. وہ ہلکے درجے کے مخالف جو بت پرستوں کے مقابلے میں، مورتی پوجا کرنے والوں کے مقابلے میں، ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے مقابلے میں ہلکے درجے کے مخالف ہیں، وہ جیت جائیں گے تو اس سے تم کو خوشی ہو. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ. اللہ کی مدد کی وجہ سے ایمان والوں کو خوشی ہوگی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے غالب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے مغلوب کرتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے اشارے پر مکہ کے ظلم و ستم سے نکل کر حبشہ گئے تھے، افریقہ کے مشہور ملک میں، جہاں کا بادشاہ نجاشی، سب جانتے ہیں اس کے واقعے کو، سن چکے ہیں. نجاشی مسلمان نہیں ہوا تھا اس وقت تک. اللہ کے رسول کی رسالت کے بعد بھی وہ اس وقت تک جس وقت تک کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں وہ ایمان نہیں لایا تھا.
اس نجاشی کے ملک پر پڑوس کے ایک ملک نے حملہ کر دیا اور وہ سمندری جنگ تھی. صحابہ کرام کا کوئی تجربہ سمندری جنگ کا نہیں تھا، مگر حضرت جعفر کی کمان میں، حضرت جعفر کی قیادت میں صحابہ کرام جو ہجرت کر کے گئے تھے. کوئی ان کا ملک نہیں تھا، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی آرگنائزیشن نہیں تھی، لیکن صحابہ منظم لوگ تھے. انہوں نے باقاعدہ اس غیر مسلم حکومت کے حق میں میدان جنگ میں اترے، سمندری جنگ کا پہلا تجربہ کیا اور اللہ نے نجاشی کو فتح نصیب فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں کہ دو غیر مسلم طاقتیں آپس میں ٹکرائیں، نہ ادھر ایمان والے نہ ادھر ایمان والے، لیکن ایک طرف ایمان والے شدید ظالم، دہشت گرد، آتنکوادی، بے رحم، قانون کی دھجیاں اڑانے والے، دستور کا مذاق اڑانے والے، دستور کو بدل دینے کا نعرہ لگانے والے، مسجدوں کو گرانے والے، مدرسوں کو منہدم کرنے والے، بلڈوزر چلانے والے، نوجوانوں کو جیلوں میں ٹھوس دینے والے، لڑکیوں کو جیلوں میں ٹھوس دینے والے، لاٹھیاں برسانے والے، ہڈیاں توڑ دینے والے. ایک طرف وہ لوگ ہوں، دوسری طرف غیر مسلم تو ہوں، مگر وہ اس درجے کے دشمن نہ ہوں، اس درجے کے مخالف نہ ہوں، بلکہ حالات نے اور ان کی اپنی مصلحتوں نے ان کو دہشت گردی کے راستے سے مخالف راستے پہ کھڑا کر دیا. اس وقت مسلمانوں کا یہ قومی فریضہ ہوتا ہے، یہ دینی فریضہ ہوتا ہے، یہ ملی فریضہ ہوتا ہے، یہ قرآنی فریضہ ہوتا ہے، یہ وطنی فریضہ ہوتا ہے، یہ انسانی فریضہ ہوتا ہے کہ وہ پوری طاقت لگا کر کم درجے کے دشمن، کم درجے کے مخالف، غنیمت قسم کے لوگ، قانون کے خلاف جا کر دہشت گردی پھیلانے والے لوگوں کا ساتھ نہ دیں، بلکہ ان کو کمزور کرنے کے لیے ہر ممکن ذریعہ قانون کے مطابق استعمال کریں. اسلام کا زور اس بات پر ہے کہ کوئی غلط بات دیکھو تو تماشائی مت بنو، اس غلط صورتحال کو بدلنے کی کوشش کرو. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی منکر دیکھے تو اس کو بدلے. ہمارے درمیان منکر کا جب لفظ آتا ہے تو کوئی چھوٹی داڑھی کو منکر مان لیتا ہے، کوئی ٹی وی کو منکر مان لیتا ہے، کوئی بے پردگی کو منکر مان لیتا ہے، کوئی موبائل کے غلط استعمال کو منکر مان لیتا ہے. منکر ہر وہ صورتحال ہے. اس وقت ملک میں سب سے بڑا منکر یہ ہے کہ ایسی طاقت برسر اقتدار ہے اور اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے جو توحید والوں سے توحید کو چھیننے کا پروگرام رکھتی ہے، جو کلمے والوں سے کلمے کو چھین لینے کا پروگرام رکھتی ہے، جس کا یہ منشور ہے، جس کا یہ مینیفیسٹو ہے، جس کا یہ منصوبہ ہے، جس کا یہ اعلانیہ پروگرام ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو اسلام پر عمل کرنے کی اجازت جو تھوڑی بہت اب تک تھی وہ ختم کر دی جائے گی. مدرسے بند ہوں گے، نوجوان مسلمانوں سے جیل بھر جائیں گے اور لڑکیوں کی بے عزتی ہوگی، عزت و آبرو لوٹی جائے گی، حجاب پر پابندی لگے گی. کوئی خاتون میری اور آپ کی کوئی بیٹی اور بہن وہ حجاب اور حیا کے ساتھ کسی سرکاری دفتر میں نہیں جا سکے گی. اس کا پاسپورٹ جب تک اس کا سر ننگا نہ کیا جائے، اس کا چہرہ نہ کھولا جائے وہ نہیں بنے گا. ان سارے قوانین کا ڈرافٹ بن کر تیار ہے. میں ہوائی بات کرنے والے لوگوں میں اللہ کے فضل سے نہیں ہوں. میں نے اس دستور کے کچھ اوراق کا بھی مطالعہ کر لیا ہے جو نیا دستور بنا ہوا تیار رکھا ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ الیکشن آئے گا اور ہماری غفلت کی وجہ سے یہی موجودہ ظالم حکومت دوبارہ برسر اقتدار آئے گی. اس کے بعد ہم جاگیں گے. تب جا کر یہ دستور نیا بنائے کہ نہیں. دستور ڈال کے اٹل بھائی جب وزیر اعظم تھے اس وقت دستور پر نظر ثانی کی ایک کمیٹی بنی تھی. برجیش مشرا اس کے چیئرمین تھے. میری ان کی اس وقت ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی. وہ دستور تیار رکھا ہے. اس دستور کے مطابق رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم اس دستور کے نفاذ کے بعد کتنے کروڑ مسلمان معاذ اللہ اور ہزار بار معاذ اللہ مرتد ہو جائیں. مسلمان جاگو.
خدا کے بندوں ایک اجتماعی بیدار امت بنو، منکر کو بدلنا، موجودہ صورتحال کو بگڑنے سے بچانا، مزید بگڑنے سے بچانا، کچھ سدھار کی طرف لے کر جانا، اس کا پہلا مرحلہ آج الیکشن کے ذریعے شروع ہو چکا ہے۔ آج پہلا دن ہے اور یہ الیکشن عام الیکشن نہیں ہے۔ آپ ہزاروں مرتبہ یہ جملہ بہت سے لوگوں کی زبان سے سن چکے ہوں گے۔ یہ الیکشن خدا نخواستہ ملک کی تاریخ کا آخری الیکشن ثابت ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے اور آپ کے ہاتھ سے کوئی ووٹ دینے کا، کسی کو چننے کا اختیار بالکل چھین لیا جائے گا۔ یہ قانون بنے رکھے ہیں، اس قانون کے لیے بس اس بات کی تیاری ہے یا انتظار ہے کہ 3/4 اکثریت ہو جائے۔ اسی لیے 370 اور 400 پار کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اس لیے 3/4 اکثریت کے بغیر دستور کو بدلا نہیں جا سکتا۔ دستور کو بدلنے کے لیے نیا دستور بنانا نہیں ہے، بلکہ دستور بنایا رکھا ہے، اتنی طاقت حاصل کرنی ہے کہ اس کو نافذ کر دیا جائے۔ ایک ووٹ ڈالنے میں مسلمان سستی کرتا ہے، ایک ووٹ ڈالنے کے ذریعے آپ صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں، بدتر بننے سے روک سکتے ہیں۔ ایک وہ قوم ہے جو گولیاں کھا کر بموں سے اپنے جسموں کا چچڑے اڑوا کر وہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ فیصلہ کیجئے کہ وہ ایمان والے ہیں یا ہم ایمان والے۔ آپ کو معلوم ہوگا، نہیں معلوم ہوگا، گزشتہ سال جنگ کے دوران 6 مہینے سے فلسطین بموں کی زد میں ہے، گولیوں کی بوچھاروں کی زد میں ہے، اور ان بموں اور گولیوں کے درمیان فلسطین میں 36,000 لڑکیاں حافظ قرآن ہوئی ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں۔ کبھی موازنہ کیجئے اپنے ایمان کا، کہاں یقین ہے ہمارا؟ کتنے ڈرپوک، کتنے بزدل، کتنے راہ فرار اختیار کرنے والے ہم چند دن کی جیل سے ڈر رہے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہاں کی پرانی بچیاں حافظ قرآن بنے خیموں میں، اس خیمے سے اس خیمے میں، رات میں اعلان ہوتا ہے بھاگو یہاں سے، ادھر جاؤ، یہاں حملہ ہونے والا ہے، وہ بیچاری بھاگتی ہیں، اور لے کر سب سے پہلے کیا چیز لے کر نکلتی ہیں؟ میرا قرآن نہ چھوٹ جائے، میرا قرآن نہ چھوٹ جائے۔ بھارت کے مسلمانوں اپنے ایمان کی فکر کرو۔ آخری اسٹیج پر پہنچ گیا ہے کفر و اسلام کا مقابلہ ہمارے ملک میں۔ شرک و توحید کی جنگ جو بہت عرصے سے جاری تھی، وہ اپنے آخری فیصلہ کن اسٹیج میں ہے۔ آپ کی داڑھی، آپ کا کرتا پاجامہ اور ٹوپی یہ اس بات کی علامت کافی نہیں ہے کہ آپ ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھے گا کون ایمان والا ہے۔ الیکشن کے دنوں میں ہمارے نوجوان کرکٹ کھیلتے ہیں، چھٹی کے دن کی طرح ہمارے لوگ اس کو مناتے ہیں کہ چلو آج مصیبت سے بچ گئے، آج مارکیٹ بھی بند ہے، دفتر بھی بند ہے، کہیں نہیں جانا، خوب کھیل دیکھیں، آرام سے سوئیں۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ملک کے موجودہ حالات میں مساجد کے اندر یہ موضوعات پر گفتگو کا رواج شروع ہو گیا، ورنہ ہماری ذہنی پسماندگی اسلام کو نہ سمجھنے کا ہمارا حال یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ زندگی اور موت جیسے مسائل پر بھی مسجدوں میں علماء کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ اسلام کا فہم ناقص ہے اور کہیں کسی دشمن کی سازش کا نتیجہ ہے جس کے نتیجے میں سمجھا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں۔ قرآن مجید دین سکھا رہا ہے یا ہماری کوئی جماعت دین سکھا رہی ہے؟ کوئی آج کے زمانے کے کوئی لوگ دین سکھا رہے ہیں؟ قرآن تو عالمی حالات سے باخبر کر رہا ہے صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کچھ بیوقوف دیہاتی لوگ نہیں تھے، عام طور پر لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام ہائیلی انٹلیکچوئل لوگ تھے۔ سیدنا صدیق اکبر مکہ مکرمہ کی جو کرمنل جسٹس سسٹم تھا اس کے چیف جسٹس تھے۔ حضرت عمر سول جو کورٹ تھی اس کے چیف جسٹس تھے۔ سیدنا عثمان غنی ملٹی نیشنل بزنس مین تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ جوڈیشری اور قانون کے ماہر ترین تھے۔ ابو قاسم علی
یہ خطبے میں پڑھا جاتا تھا، آج بھی پڑھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اسلامی قانون کے بڑے ماہر، نیچرل جسٹس کے اصولوں کے ماہر، جوریسپروڈنس کے ماہر، سب سے بڑے سیدنا علی تھے۔ صحابہ کرام چوٹی کے ذہین لوگ تھے۔ عمرو بن عاص ملکوں کے درمیان سفارتکاری کے ماہر تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح وزارت خزانہ میں سارے بیت المال کے انچارج تھے۔ کوئی فنون جنگ کا ماہر تھا۔ خالد بن ولید پوری دنیا کے سب سے زبردست آرمی چیف اور کمانڈر ان چیف تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قبیلوں کے درمیان گٹھبندھن بنانا، ایک وفاق بنانا، ایک یونائٹڈ مورچہ بنانا، اس کے ماہر تھے۔ چھوٹے کے لوگ تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکل ترین مسائل کے حل کے ایکسپرٹ تھے۔ نوجوان معاویہ کو بلایا جاتا تھا اس وقت جب بڑے بوڑھے مسائل کے مشورے میں بیٹھتے تھے تو کہا جاتا تھا سب سے پہلے علی کہتے تھے معاویہ کو بلاؤ، معاویہ کو بلاؤ۔ دنیا میں لوگوں نے معاویہ اور علی کو دوسرے کا دشمن مشہور کر دیا ہے۔ یہودی اور شیعوں کے پروپیگنڈے کا یہ اثر ہے۔ خود ذاتی مطالعہ میں آپ سب سے یہی شکایت کرتا ہوں کہ مسلمانوں سے کم مطالعہ کرنے والی کوئی قوم میرے علم میں اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جنگ عظیم اول کیوں ہوئی تھی، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نہیں بتا پائیں گے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ورلڈ وار سیکنڈ جنگ عظیم دوم کیوں ہوئی تھی، کیوں ترکی کو الگ تھلگ کرنے کی یورپین سازش ہوئی تھی، کیوں ترکی کو مرد بیمار کو عالمی قیادت سے ہٹا کر خلافت ختم کر کے امت مسلمہ کو جدر بدر کرنے کی طاقت کس نے کی تھی۔ میں آپ سے پوچھوں اسرائیل کا بانی کون تھا، آپ نہیں بتا پائیں گے۔ آپ کا وقت موبائل پر جاتا ہے۔ کاش کہ آپ نے پروٹوکولز آف زیونس پڑھے ہوتے، آپ یہودیوں کے پروٹوکولز پڑھا ہوتا۔ 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں جو پہلی عالمی یہودی کانفرنس ہوئی ہے، کاش آپ نے اس کو پڑھا ہوتا۔ مگر آپ کی تنہائیاں موبائل میں گزرتی ہیں۔ آپ کی تنہائیاں نہایت نامناسب بلکہ ناجائز بلکہ حرام کاموں میں گزرتی ہیں۔ گستاخی معاف، کتابیں پڑھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ کسی لائبریری کے ممبرشپ رجسٹر میں جا کر دیکھیے، ہر لائبریری کے سب سے کم ممبر مسلمان ہیں۔ وہ قوم جس کی تربیت شروع کی گئی تھی اقرار سے، پڑھو، وہ قوم سب سے کم پڑھتی ہے۔ کیا ہو گیا آج کے مسلمانوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیروں سے صبح روشن نکالنے کی جو سنت قائم کی ہے، ایسے حالات ملک میں اچانک پچھلے 3-4 مہینے میں بنے ہیں، اور پچھلے مہینے میں خاص طور پر کہ ساری ایجنسیاں یہ خبر دے رہی ہیں حکومت کو کہ آپ الیکشن ہار رہے ہیں۔ پورے ملک کے اندر غیر مسلم سماج کی بہت بڑی سوشل یونٹس، سماجی اکائیاں بی جے پی جیسی دہشت گرد جماعت کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں۔ ملک میں کسان، شاید ایک کسان کا ووٹ بھی بی جے پی کو نہ ملنے پائے، مزدور ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ جاٹ برادری جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، خاص طور پر شمالی ہندوستان میں، پوری جاٹ برادری 100% اس نے حلف اٹھا لیا ہے کہ کسی قیمت پر بھی ہم بی جے پی کو نہیں آنے دیں گے۔ وہ ٹھاکر برادری جس سے زیادہ مضبوط سپورٹر ان دہشت گردوں کا کوئی نہیں تھا، انہوں نے ایک زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ ایک ٹھاکر برادری کی پنچایتیں یوپی میں روزانہ ہو رہی ہیں۔ ہر پنچایت میں 80,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ لوگ خرید ہو رہے ہیں، اور ان ٹھاکروں کی ایک عجیب رسم ہے کہ جب کوئی بات ان کو کہنی ہوتی ہے یقین کے ساتھ، کوئی حلف اٹھانا ہوتا ہے، کوئی قسم کھانی ہوتی ہے، تو وہ اپنے ساتھ ایک لوٹا لاتے ہیں اور اس لوٹے میں نمک ڈالتے ہیں۔ لوٹے میں نمک ڈالنے کے بعد اگر ٹھاکر صاحب کچھ کہہ دیں تو آسمان زمین پر گر سکتا ہے،
زمین پھنس سکتی ہے، پھٹ سکتی ہے اور دھنس سکتی ہے، مگر ٹھاکر اس وعدے کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا جس وعدے کے اعلان کے وقت میں اس نے اپنے لوٹے میں نمک ڈال دیا ہو۔ پچھلے 10 دن سے یوپی میں کہیں 50,000 کہیں لاکھ کہیں 1.5 لاکھ ٹھاکروں کے جلسے ہو رہے ہیں جس میں پورے ملک سے ٹھاکر برادری آ رہی ہے اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ کسی قیمت پر ہم بی جے پی کو واپس اقتدار میں نہیں آنے دیں گے۔ غافل اگر ہیں تو آپ لوگ ہیں۔ بہت صاف لفظوں میں میں کہنا چاہتا ہوں، جتنے پڑھے لکھے اتنے ہی غافل، جتنے پڑھے لکھے اتنے ہی مست، جتنے بڑے ریٹائرڈ آفیسر اتنے ہی اپنے ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ۔ اللہ کے بندو، اپنا کردار ادا کرو، اس ملک کو جہنم کی طرف جانے سے روکو۔ الحمدللہ روکنا ممکن ہو گیا۔ بڑے بڑے تحقیقاتی ادارے وہ سروے کر کے اپنی رپورٹ شائع کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بی جے پی 200 سیٹوں سے آگے نہیں بڑھ سکتی، کوئی کہہ رہا ہے 180 سیٹوں سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ فضا اللہ تعالیٰ بدل رہے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اپنے کانوں سے ان کو یہ بات کہتے ہوئے 10 بار سنا ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کچھ ایسا معاملہ ہے کہ جب بالکل دروازے بند ہونے لگتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں اور مسلمان گر جاتا ہے، اچانک اللہ تعالیٰ من حیث لا یحتسب ایسے راستے نکال دیتا ہے کہ مسلمانوں کو مزید مہلت مل جاتی ہے۔ لیکن ہم اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ہمیں 5 سال کی مہلت ملتی ہے اور ہم 5 سال تک غافل رہتے ہیں، کوئی ایسی طاقت بنانے کی کوشش نہیں کرتے جو ایماندار ہو، جو ملک کے اندر آزادی رائے کی ضامن ہو، جو ہر ایک کو آزادی دے، جو ہندوؤں کو آزادی دے، جو کسانوں کو آزادی دے، جو مزدوروں کو آزادی دے، جو نوجوانوں اور یوتھ کو آزادی دے، جو عورتوں کو آزادی دے، جو غریبوں کو ان کا وقار دے، ان کی عزت دے۔ میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے سے ہرگز گمراہ نہ ہوئیے گا، ہرگز دھوکے میں نہ آئیے گا۔ 100% جھوٹ بول رہا ہے یہ میڈیا۔ سوشل میڈیا پر بہت سے چینل سچی حقیقتیں گراؤنڈ زیرو سے نشر کر رہے ہیں۔ کیا صورتحال ہے پنجاب کی، کیا صورتحال ہے ہریانہ کی، کیا صورتحال ہے راجستھان کی، کیا صورتحال ہے مہاراشٹر کی، کیا صورتحال ہے یوپی اور بہار کی، کیا صورتحال ہے بنگال کی۔ تقریباً ان سب ریاستوں سے میرا مستقل رابطہ قائم ہے اور میں اپنی کمزور صحت کے باوجود جس کے لیے دعا کی درخواست کر رہا ہوں، میں مارا پھر رہا ہوں پورے ملک میں، ہر ملک کے ہر اہم علاقے میں جا کر قوموں کو جوڑ رہا ہوں، صرف مسلمانوں کو نہیں۔ میرا رابطہ اللہ کا شکر تھوڑا بہت غیر مسلموں کی مختلف اکائیوں کے قائدین سے بھی ہے، ان کے عوام سے بھی ہے، ان کے نوجوان بچوں اور بچیوں سے بھی ہے۔ وہ اگر زخمی ہوتے ہیں تو میں ان کی عیادت کے لیے جاتا ہوں، وہ اگر بیمار ہوتے ہیں تو ان کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہوں، وہ اگر ضرورت مند ہوتے ہیں تو ان کی امداد کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم سب کا فرض ہے، یہ جو ہمارا طرز زندگی ہے کہ ہمارا کوئی رابطہ غیر مسلموں سے نہیں ہے سوائے اپنے ذاتی کام کے۔ ذاتی کام کے لیے خوب رابطہ ہے اور اس میں خوب خوشامد ہے اور اس میں خوب نمستے اور نمسکار کا تبادلہ ہے، لیکن قومی مقصد سے، ملی مقصد سے، وطن کی سلامتی کے لیے، ملک کو دہشت گردوں اور آتنکوادیوں سے بچانے کی غرض سے، ان خود غرضوں سے بچانے کی غرض سے ہمارا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ امت مسلمہ کا کردار نہیں، ہرگز یہ مسلمانوں کا کردار نہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے اپنی گفتگو کے آخر میں کہ آپ اس وقت اپنے پڑوسیوں سے، اپنے محلے کے لوگوں سے، اپنے علاقے کے لوگوں سے رابطہ قائم کیجیے، اپنا ووٹر آئی ڈی مضبوطی سے بنوائیے، 100% لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں۔ اور میں بہت زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ اس قومی سمجھداری کو اپنی گھر کی عورتوں میں بھی پہنچائیے۔ بہت بڑا قصور ہے آپ کا مسلمان مردوں کا کہ اگر وہ خود علماء کی محنت کے نتیجے میں
مہربانی کر کے ووٹ ڈالنے نکل بھی گئے تو ان کی گھر کی عورتیں نہیں جاتی، اور ان کی گھر کی عورتوں سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہمارے شوہر اجازت نہیں دیتے، بازاروں میں گھومنے کی اجازت دیتے ہیں، رمضان میں 2 بجے رات تک عید کی تیاری اور شاپنگ کی اجازت ملتی ہے، شادی کے محفلوں میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے اور بے پردگی اور فوٹوگرافی کی اجازت رہتی ہے، لیکن ملک کو تباہی سے بچانے، مسجدوں کو شہید ہونے سے بچانے، مدرسوں کو ڈیمالش ہونے سے بچانے، بلڈوزر چلنے سے بچانے، نوجوانوں کو جیل میں ٹھونسے جانے سے بچانے کے لیے آپ کو بہت پردہ یاد آ جاتا ہے، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں بھیجتے، 50% ووٹ نہیں پڑتے، اگر آپ کے گھر کی عورتیں ووٹ ڈالنے لگیں، آپ کی ووٹر بیٹی ووٹ ڈالنے لگئی، آپ کی ووٹر بہو ووٹ ڈالنے لگئی، تو آپ نے اس ملک کو 50% دہشت گردوں کے حوالے کر دیا اور اللہ کے ہاں غفلت کے مجرم لکھ دیے گئے۔ اپنے گھر کی عورتوں سے ابھی فکر کیجئے، ابھی میرے پاس حیدرآباد شہر کی کچھ معزز خواتین آئی تھیں، بعض اس میں سے وکلا بھی ہیں، انہوں نے اس بات کے خاص طور پر مجھ سے ایک فرمائش کی کہ ہم بہت پریشان ہو رہے ہیں، گھر گھر جا کر ووٹروں کی بیداری کے سلسلے میں، ووٹ ڈالنے کی بیداری کے سلسلے میں جب خواتین سے بات کرتے ہیں تو خواتین 90% کہتی ہیں ہمارے شوہروں کی طرف سے اجازت نہیں، ہمارا ووٹ ہے کہ نہیں ہم کو نہیں معلوم، اور ہمارے شوہر منع کرتے ہیں تم سے ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں۔ کون سا اسلام ہے بھائی؟ بھول گئے مکہ کی زمین پر جو پہلی لاش گری تھی اسلام کی گواہی کے سلسلے میں، وہ کسی مرد کی نہیں تھی، وہ یمن سے آئی ہوئی ایک بوڑھی سمیہ کی تھی، 2 اونٹوں کے درمیان سمیہ کو باندھ کے کھڑا کر دیا گیا، اور ابو جہل کی کمان میں ہاتھ میں تیر کمان لے کر کھڑے ہو گئے مشرکین دہشت گرد، اور اس سے کہا حضرت سمیہ سے سمیہ کہو کہ محمد جھوٹے ہیں، ورنہ ابھی تیر ہماری کمان سے نکلے گا اور تمہارے جسم ٹکڑے ہو جائیں۔ حضرت سمیہ نے لاکھوں سلام کو حضرت سمیہ پر، انہوں نے اپنی کمزور آواز میں جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابھی شاید کلمہ پورا زبان سے نکلا بھی نہیں تھا کہ تیر کمان سے نکلا، حضرت سمیہ کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ہے عورتوں کی ذمہ داری۔ ام عمارہ کو بھول گئے جب احد کے میدان میں اللہ کے رسول اکیلے پڑ گئے اور ڈر لگا کہ دشمن کے تیر، بلم، نیزے یہ کہیں حضور کو نشانہ نہ بنا لیں۔ سلام ہو ام عمارہ پر، ایک عورت تھی، وہ آ کے کھڑی ہو گئی، اللہ نے ان کو مضبوط اور لمبا قد دیا تھا، وہ آ کے کھڑی ہو گئی، اور کتنے تیر ام عمارہ نے اپنے کمر پر اور سینے پر کھائے اور آقا کو زخمی نہیں ہونے دیا۔ کیا ہو گیا ہے ہماری، ہم کو ہو کیا گیا کہ کون سی اسلام ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ بھول گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت میں حضرت اسماء کا، حضرت عائشہ کی چھوٹی بہن کا کیا کردار تھا، حضرت خدیجہ کا کیا کردار تھا، بالکل بھول گئے۔ کتنی صحابیات تھیں جو جنگ کے میدان میں نکل پڑتی تھی، آپ آگے بڑھ کر جنگ کرو، پانی پلانا، مرہم پٹی کرنا زخمیوں کی، یہ ہمارا کام تھا۔ احد کے جنگ کے بعد جب زخمیوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، زخمی صحابہ، تو آپ نے ایک شامیانہ لگوایا مسجد نبوی کے صحن میں، اور اس شامیانے اور زخمی صحابہ کی تیمارداری کی ذمہ داری ایک خاتون صحابیہ کو دی۔ عورتوں کا برابر کا کردار ہے اسلام کی حفاظت میں، اسلام کی اشاعت میں، اسلام کی اقامت میں، حملوں کے مقابلے میں عورتوں کا برابر کا کردار ہے۔ لیکن آپ نے اپنی عورتوں کو خدا جانے کیا بنا رکھا۔ فضول شادیوں کی محفل میں ضرور دیں گے آپ، 2 بجے 3 بجے 4 بجے 5 بجے صبح واپسی ہوگی۔ وہ شادیاں جس پر لعنت برستی ہے فرشتوں کی، جہاں کروڑوں کی فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اور جہاں جن کی باراتیں راستوں سے گزرتی ہیں تو غریبوں کے گھر کی بیٹی وہ بیچاری کتے میں منہ چھپا کر روتی ہے، یتیم بچی
دیوار میں سب چھپا کر سوتی ہے، کاش میرا باپ غریب نہ ہوتا، کاش میرا باپ زندہ ہوتا تو کوئی بارات میرے گھر بھی آتی، مجھے بھی بیاہ کر لے جاتی۔ آپ ان براتوں میں شریک ہوتے ہیں، ان ولیموں میں شریک ہوتے ہیں، ان عقیقوں میں شریک ہوتے ہیں۔ حیدرآباد سے زیادہ شادی خانے ملک کے کسی شہر میں نہیں ہیں، اور ہر شادی خانہ آباد ہے، اور ہر شادی خانے کو آباد کرنے والے اللہ کے ہاں مجرموں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں۔ آپ پیسہ خرچ کرتے وقت فلسطین کو بھول جاتے ہیں، آپ غزہ کو بھول جاتے ہیں، آپ زخمیوں کو بھول جاتے ہیں، آپ بیواؤں کو بھول جاتے ہیں، وہ یتیم بچے جن کے گوشت کے ٹکڑے ہو گئے۔ جس طرح آپ بقرعید میں گوشت بانٹتے ہیں، اس طرح وہاں کے ماں باپ اپنے بچوں کے گوشت کے ٹکڑے بٹور رہے ہیں۔ بے حسی کی امتحان۔ صورتحال کی تبدیلی کا آسان طریقہ ابھی تک ہم کو الیکشن کی شکل میں ملا ہوا ہے، لیکن ابھی تک ملا ہوا ہے۔ اگر اس الیکشن میں ہم نے غفلت برتی تو آئندہ یہ موقع ہم کو نہیں ملنے والا ہے۔ میری اس بات کو ریکارڈ کرتے ہیں اور لکھ لیں، آئندہ الیکشن نہیں ہوگا اور ہمیں ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ ملک میں قانونی ڈھانچہ بن چکا ہے، ڈرافٹ میں نے خود پڑھا ہے اس کا کچھ حصہ، اس میں ایک جملہ یہ بھی لکھا ہوا ہے جن کے 2 بچوں سے زیادہ ہوں گے ان کو ووٹ ڈالنے کا اور الیکشن میں کھڑے ہونے کا حق نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے اس کا مطلب؟ تو میں شکر گزار ہوں مخدوم گرامی حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہ کا کہ انہوں نے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مجھے اس بات کی اجازت دی اور اس بات کے لیے مجھ سے کہا کہ آج کا جو موضوع ہو یہی موضوع ہونا چاہیے، ورنہ مجھے ہچکچاہٹ تھی کہ پتہ نہیں مسجدوں میں اس طرح کی باتوں کو کرنا کمال ہے۔ سارے مشورے اللہ کے رسول کے مسجد میں ہوتے تھے، مسجد میں آپ نے اتنا کھلی ماحول رکھا تھا کہ عیسائیوں کا وفد نجران سے عیسائی پادریوں کا، فادرز، بشپس اینڈ کارڈینلز کا ایک سینئر موسٹ مذہبی عیسائی رہنماؤں کا ایک ڈیلیگیشن مدینے آیا اللہ کے رسول سے بات کرنے کے لیے مذہب کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ تو آپ نے ان کو اپنا مہمان بنایا۔ پورے مدینہ جزیرہ عرب سے یا کہیں سے قافلے آتے تھے تو اللہ کے رسول صحابہ کرام کو الگ الگ دے دیتے تھے کہ بھئی تم لے جاؤ، تم لے جاؤ، صحابہ خود کہتے تھے۔ لیکن اکرام کے طور پر وہ جو عیسائیوں کے مذہبی رہنما ہیں ان کو آپ نے مسجد نبوی میں اپنا مہمان بنا کر ٹھہرایا۔ آپ کے گھر میں تو گنجائش تھی نہیں تو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ حد یہ کہ جب گفتگو چل رہی تھی تو گفتگو کے دوران وہ مہمان جو تھے عیسائی پادری وہ تھوڑے پریشان نظر آنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے آپ بتائیں؟ تو انہوں نے کہا ہماری عبادت کا وقت آ گیا ہے، عیسیٰ اور مریم کی جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ وقت آ گیا ہے، تو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم کہاں وہ عبادت کریں۔ آپ نے فرمایا یہی کریں، آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا اور آپ شک کریں گے کہ آپ کے کانوں میں یہ باتیں پڑھی نہیں۔ ہزاروں صلاۃ و سلام ہوں سیدنا محمد رسول اللہ پر کہ انہوں نے آزادی رائے کا اتنا احترام کیا کہ اپنی مسجد نبوی میں ان کو اجازت دی کہ آپ اپنے طریقے پر عبادت کریں۔ آج ہم اپنی مسجدوں میں مسلموں کو بلاتے ہی نہیں۔ ہم اسلام پر نہیں چل رہے ہیں، ہم باپ دادا کی جاہلانہ روایات پر چل رہے ہیں۔ ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، انہیں کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایک نئے دور میں داخل ہونے کی ضرورت ہے۔ تاریخ اپنا اورات پلٹ رہی ہے اور میں یہ بات آخر میں خوشخبری ضرور دے دوں کہ یاد رکھیے جب رات کا اندھیرا شدید ہوتا ہے تبھی صبح روشن قریب ہوتی ہے۔ ملکی اور عالمی اعتبار سے حالات بہت بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن حالات یہ بگاڑ ایسے ہی ہے کہ جب عورت کے حمل کی مدت پوری ہونے لگتی ہے تو درد بہت شدت کے اٹھتا ہے۔ درد اٹھتا ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں کہ اب ڈیلیوری ہوگی، اب ولادت ہوگی،
اب بچہ ملے گا خاندان کو، بچی ملے گی خاندان کو، وہ تکلیف برداشت کرتی ہے وہ ماں، اور وہ بچہ جنم لیتا ہے، امت مسلمہ کی زندگی کا ایک نیا دور جنم لینے والا ہے۔ عزت کا دور، غلبے کا دور، فتح کا دور، شادمانیوں کا دور، خوشیوں کا دور، ترقی کا دور وہ شروع ہونے والا ہے۔ اور اس وقت جو دور چل رہا ہے یہ لیبر پین کا دور ہے، یہ مدت حمل کا درد ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، وہاں اور یہاں کہیں بھی یہ چند مہینوں چند سالوں کی بات ہے۔ اس میں استقامت کی ضرورت ہے، اس میں وفاداری کی ضرورت ہے، اس میں اپنے مال کو بچا کر صحیح خرچ کرنے کی ضرورت ہے، فضول خرچیوں سے بچنے کی ضرورت ہے، بے حجابیوں بے حیائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ موبائل پر وقت ضائع کرنے کے بجائے قرآن کو ترجمے کی مدد سے یا علماء کی رہنمائی میں سمجھنے کی کوشش کیا وقت ہے۔ یہ وقت موبائل پر گھنٹوں برباد کرنے کا نہیں ہے۔ اب تو یہ زمانہ آ گیا بستر پر شوہر بیوی دونوں لیٹے ہیں، شوہر کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، بیوی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، اور شوہر اور بیوی کے درمیان گفتگو اور ملاقات کا موقع کم سے کم ہو گیا ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسا منحوس دور اس سے پہلے کبھی آیا ہو میرے علم میں تو نہیں۔ موبائل کو صرف بات چیت کی حد تک محدود رکھیے، اپنے بیڈ روم میں جانے مت دیجیے۔ تلاوت کا وقت آپ کس کو دے رہے ہیں؟ قرآن کا وقت موبائل کو دے رہے ہیں؟ آپ سوچیے کس کا وقت لے کر کس کو وقت دے رہے ہیں؟ آپ کیا سودا کر رہے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ اس موبائل کے غلط استعمال نے دلوں کو سیاہ کر دیا ہے، دلوں میں زنگ لگا دیا ہے، روحانی حس کو ختم کر دیا ہے، آخرت کی یاد کا موقع ہی کو نہیں ملتا۔ اب کیسی موت آئے گی؟ کیا موت سے پہلے میں اسپتال میں داخل کیا جاؤں گا؟ کیا ناک کی نلکی ڈالی جائے گی؟ کیا حلق سے نلکی ڈالی جائے گی؟ کیا یہ ہوگا کیا وہ ہوگا؟ کیا گردے بدلے جائیں گے؟ کیا جگر بدلا جائے گا؟ یہ سب منزلیں ہیں۔ برابر اسے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ آسان موت دے کر بلا لیجیے گا، اور ایمان کامل پر آسان موت دے کر بلا لیجیے گا۔ لیکن موت کی یاد پوری تاریخ میں جتنی کم اس دور میں ہو رہی ہے، میرے احساس کے مطابق تاریخ کے کسی زمانے میں موت کو اتنا کم نہیں یاد کیا گیا۔ کیا مسجد میں آنے والے اور کیا مندر میں جانے والے دونوں موت کو بھولے ہوئے ہیں۔ کرتے پاجامہ ٹوپی اسلام کا نام نہیں، بالکل نہیں، قطعاً نہیں۔ مبارک ہے کہ آپ نے ایک شرعی وضاحت اختیار کی، اچھی بات ہے، یہ آپ کے ذوق کی سلامتی کی ایک حد تک دلیل ہے۔ لیکن پورے اسلام کو سمجھیے، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ملکی حالات کے بارے میں ہمارا ریسپانس کیا ہونا چاہیے، ہماری فکر مندی کیا ہونی چاہیے، ہمارے نوجوانوں کا پارٹیسپیشن کیا ہونا چاہیے، ہماری مستورات کی حصہ داری کیا ہونی چاہیے۔ ان باتوں پر اپنی توجہ بڑھائیے۔ میں نہایت شکر گزار ہوں کہ ایک موقع مجھے ملا کہ میں نے اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھا، اور آپ نے بہت محبت و احترام کے ساتھ اس کو سنا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کے رتبے بلند کرے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی خوشیاں ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔